اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سفر کچھ یوں شروع ہوا کہ پیدا ہوئے ابھی عمر 5 سال کی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھپھی نے جان سے لگا کر رکھا، بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ بھی جلدی انتقال کر گئی۔ والد نے پیار سے رکھا تو بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور آپ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے چند سکوں کے عوض آپ علیہ السلام کو سوداگروں کے پاس فروخت کر دیا۔ 12 سال کی عمر میں مصر پہنچے تو وہاں کے عزیز مصر نے بھاری دھموں خرید لیا۔ حسن آپ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ایسا دیا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور پھر یہی حسن و جمال آپ علیہ السلام کا دشمن بنا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی اور مصر کی بہت سی خواتین آپ علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ عزیز مصر اور زلیخا نے آپ علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا۔ روایت ہے کہ 7 برس یا 9 برس قید خانہ میں رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے پر مصر کے بادشاہ نے اپنے پاس بلوا لیا اور بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بنے۔ رب تعالیٰ نے زلیخا کو دوبارہ جوانی عطا کی اور وہ آپ علیہ السلام کی شریک حیات بنی، اور بادشاہ سلامت نے تمام تخت و تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور خود گوشہ نشین ہوا، اور اسے یوسف علیہ السلام کی ذہانت، عقل اور ایمانداری پر پورا بھروسہ تھا۔ اور یوں شب و روز گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ سال آئے کہ جس کی بشارت خواب میں بادشاہ سلامت کو ملی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور اس کی تدبیر کرنے کا بھی بتایا تھا۔ 1 سالی کا پہلا سال ایسا تھا کہ 1 من غلے کی قیمت 2 دینار ہو گئی، اور تمام گرد و اطراف سے مصر کی رعایا آ کر جمع ہوئی، اور آپ علیہ السلام سے تمام اہل مصر یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ سارا غلہ غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب نہیں کہ ہم سب بھوکے مریں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اللہ کی مخلوق کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے۔ اس میں یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام نے 1 سالی کے لیے پہلے ہی سے پوری تیاری کر رکھی تھی اور بے حساب اناج جمع کر رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام نے نہ صرف اہل مصر بلکہ ان حالات میں باہر کے لوگوں کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے، مگر اہل مصر غلے کو اپنے ملک سے باہر جانے پر اعتراض اٹھا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ فاقوں کی نوبت ہم لوگوں پر بھی نہ آ جائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج سب میں بانٹا جائے گا، کسی کو بھی غلے سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے، اور اگر ضرورت مند کو نہ دوں گا تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب آپ علیہ السلام بقدر حاجت کے غلہ فروخت کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ درہم و دینار نہ رہا، اور سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے بعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں لوگوں کی تمام غلام، لونڈی، باندی سب غلے کے عوض بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے، گہنے، جو قیمتی سامان تھا سب غلے کے عوض بک گیا، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں وہ سب بیچ ڈالیں، اور 6ٹھے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹی کو بعوض غلے کے ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر، خدمت گار، لونڈی باندی حضرت یوسف علیہ السلام کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان کے پاس کہنے لگے کہ شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو شکر اس اللہ کا نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں بالکل دستبردار ہوں، اور میں یوسف علیہ السلام کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام اس خلق اللہ کے لیے کریں۔
یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کرتا ہوں اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اس کو واپس کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاتے تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ خلق اللہ گزر بسر کر رہی تھی ویسے ہی اپنی خوراک کو ٹھیک ان کے مطابق کر رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں اور آپ کی ملکیت میں خزانہ و انبار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو باقی جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا ملک کے سرداروں کا شیوا نہیں ہے، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال ختم ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے اور کچھ بھی اناج اور غلہ مصر میں باقی نہ بچا تھا، شدید بھوک کی وجہ سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر التجائیں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کا یہ حال دیکھا تو بے حد پریشان ہوئے۔ آدھی رات کو اٹھ کر رب تعالیٰ سے فریاد اور التجائیں کی، کہا کہ اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مرے جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق بھوک سے ہلاک ہو جائے گی۔ تب رب تعالیٰ کا رحم ہوا، غیب سے آواز آئی، اے یوسف علیہ السلام، تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم نہ کر، تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی کہ تیری صورت و جمال دیکھ کر ہی لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مجلس منعقد کی اور تمام اہل مصر کو اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان لوگوں کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح گزر گیا اور قحط کے 7 سالوں کا اختتام ہوا، اور پھر 8ویں سال میں اللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بھی بے شمار پیدا ہوا، اور تمام مخلوقات خدا نے اس قحط سے نجات پائی۔ روایت ہے کہ ایک لڑکا جو پیدائشی اندھا تھا، لوگ اس بچے کو آپ علیہ السلام کے پاس لائے کہ دعا کریں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور آپ علیہ السلام کے چہرے کی روشن شعاعیں جو ہی اس لڑکے پر پڑیں، اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار